وجہ سے اسلام کو کچھ نہیں ہو سکتا. اسلام پراپر دین ہے، مکمل دین ہے. لوگوں کے عقائد یا لوگوں کی ٹریڈیشنز اور ثقافت اور تہذیب و تمدن کی وجہ سے اگر اسلام میں ایڈیشن ہو رہا ہے، اس کا بھی ممانعت قرآن پاک نے کی ہوئی ہے. دین میں کوئی نئی چیز داخل نہ ہو. تو وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کا وسیلہ ہے، اور دعا مانگنے کا وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں سے یا رحمان و یا رحیم کے وسیلے سے اپنے نیک اعمال کے وسیلہ دے کے ہم کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہم نے نیک اعمال کیے ہوئے، جیسے وہ ضرور بھی جو غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے تو جنہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا. ایکچولی وہ ساری اسٹڈیز جو ہے نا مکس اپ ہوئی ہیں، سامنے ہو تو بندہ زیادہ بتا سکتا ہے. اور کوئی وسیلہ نہیں ہے سر. اللہ تعالیٰ اللہ الصمد ہے. اور میرا جو ہے توحید پہ سب سے زیادہ رہنے کا مقصد، جب بڑے ہوئے تب ایک ورڈ نے مجھے ساری اسلام کی سمجھ ہے نا سر. نہ اس کو کسی کے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کے گناہوں کی ضرورت ہے کہ گناہ کرتا جائے. اس کی رسی دراز ہے. کوئی ساری عمر سجدے ہی کرتا رہے، ایک حکم نہ مانے تو وہ ابلیس بن جاتا ہے. اللہ الصمد ہے سر. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اور یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے کہ جی اپنا تعارف کروانا تھا تو یہ ہو گیا، اپنا تعارف کروانا تھا یہ ہو گیا. اللہ کو کسی چیز کا، جب بنی آدم نہیں بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام نہیں بھی تھے، تب بھی خدا تھا. جب بنی آدم نہیں بھی رہیں گے تب بھی خدا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں. میاں صاحب سوری لمبی تقریر ہو گئی، باقی سارے سائلنٹ ہو گئے. نہیں ٹھیک ٹھاک، میں جاگ رہا ہوں. دیں جی درد دل بھائی کا ساتھ دیں. جرمن بھائی آپ بات کر رہے تھے کوئی؟ میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ چونکہ یہ تسلسل سے چلتی آئے نا سورہ اعراف کی جو آیات ہیں، تو اس میں پیچھے سے واقعات شروع ہوتے ہیں تو 31 نمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ یا بنی آدم، اپنی زینتوں کو یعنی ڈانپا کرو اپنے آپ کو، اندہ نزدیک، کلّا مسجد تمام مساجد کے قریب، وَکُلُو اور کھاؤ، وَشْرَبُو اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور نہ اسراف کرو، اِنَّہُ یقیناً وہ لا یحب المسرفین نہیں وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس میں وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ طواف کیا کرتے تھے ننگے ہو کر، تو اس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہو رہا تھا، تب یہ آیت کا نزول ہوا. تب اس کے بعد سے جو باقاعدہ ان کو بتایا گیا کہ ننگے نہیں جانا مسجدوں میں یا طواف کرنے. تو اس کے بعد تسلسل وہ 35 نمبر اس کے بعد ہی آتی ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی. نہیں وہ جرمن بھائی ہماری علم میں اضافہ ہو چکا ہے نا، تو ہمیں اس اضافے سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے کہ جو آیت مکہ کی ہے وہ مکہ تک محدود ہے، اور ساری جتنی بھی آیات مکہ کی ہیں وہ مکہ تک ہی محدود ہیں. اس سے باہر ان کا کبھی قیامت تک اطلاق نہیں ہوگا. قیامت تک کے لیے وہ صورتیں یا آیات ہیں جو مدینہ شریف میں مقصد کے نازل ہوئی ہیں. تو یہ ایک ہمیں بات نہیں علم تھی تو ہمارے علم میں آ گئی. بس اسی لیے سوال ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو آپ کے علم میں نہیں ہوتی تو وہ آپ کے علم میں آ جاتی. اب میرے علم میں یہ اضافہ ہو گیا ہے کہ جو مکی آیات ہیں وہ صرف مکہ تک محدود تھیں، ان کا اطلاق مکہ تک کے وقت کا تھا اور اسی جگہ تک تھا. تو ویل اینڈ گڈ، یہی ہوتا ہے نا علم میں اضافہ. جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے. اب مجھے علم نہیں تھا، اب مجھے اس بات کا علم ہو گیا. جی شاہد بھائی السلام علیکم. جی میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کی حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا فضل. اور ایک چیز میں اور عرض کر دوں کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ بھائی ہمارے پلے ککھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہماری یہ لائن تھی، اور نہ ہم اس لائن کے کوئی مطلب کے شوقین تھے. تو پچھلے 2-3 سال سے جب سے ہم یہاں بیٹھنا شروع ہے، میں تمہارا اتنا ہی اسلام ہی کافی تھا ہمارے لیے کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور اللہ اللہ کرو، اور اپنے کام کاج کرو، اپنے گھر بار سنبھالو، اور اپنے گھر بار کا خیال رکھو.
تو ظاہری بات ہے اب جب ہم یہ 2-3 سال سے یہ سن رہے ہیں مختلف انواع و اقسام کے مسالک کو اور ان کی تعلیمات کو، تو تبھی یہ ذہن میں سوال آتے ہیں، اور پھر سوال ہم کسی رہبر سے ہی پوچھ سکتے ہیں نا، تو اس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں جب ہمارے سوال کا ہمیں جواب ملتا ہے۔ تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کک پلے کچھ نہیں، تو ہمیں ایسے خزانوں کی ضرورت بھی نہیں جو اپنے زنبیلوں میں لے کے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کی زنبیلوں میں خزانے تو ہیں لیکن زبان میں نفرت اور حقارت ہے۔ تو ہمیں ایسے جن کے پاس یہ خزانے ہیں نا، وہ نہیں چاہیے لوگ، ہمیں تو پیار اور محبت سے سمجھانے والے لوگ چاہیے، کسی کے تہذیب اور تذلیل کرنے والے لوگ نہیں چاہیے، وہ اپنا دین اپنا سب کچھ اپنے پاس رکھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، حساب لگایا کہ جب کوئی سوال کرے تو اسے یہ کہہ دیا جائے کہ تیرے کک پلے کچھ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرف نہ آئیں، آپ کے پلے کچھ کک ہوگا تو پھر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے یا اللہ کو ایک مانے۔ اگر آپ کے کک پلے کچھ نہیں تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنی اجارہ داری یا جاگیرداری اپنے پاس رکھے، ہمیں ایسی چیز کی کوئی، کم از کم مجھے کوئی ضرورت نہیں ایسے متکبر ذہن رکھنے والوں کے دین کی۔ یا ان کی تعلیمات کی۔ یہ ویس بھائی، شاہد بھائی اور باقی سب بھائی۔ اور شاہد جی بھائی مین آپ جی سنائیں۔ جی سرکار، میں آ گیا سرکار، میں دوسرے پاسے سے تھوڑا جا۔ اچھا سر، میں تھوڑے سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو جی جی ابھی بات ہو رہی تھی، جی اور میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے، اور یہ میری آبزرویشن ہے، کوئی ایسے میرا اوپینین نہیں ہے کوئی، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے، جیسے ہم ہیں، مجھ سے کئی دفعہ دوست اس طرح سے سوال کر دیتے ہیں احمدیت کے بارے میں جو بڑے بیسک لیول کے ہوتے ہیں، اور مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب بھی ہمارے ایک دوست میں خل آج شروع کی نشست میں آئے تھے، وہ خرم سندھو صاحب، اور ان کا بڑا بیسک کوشچن تھا جس پہ وہ بات اپنا سمجھنا چاہ رہے تھے، تو میں نے ان کو پورا ٹائم دیا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہر شخص کا نالج، ہر شخص کا جو علمی لیول ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اور جب ہم کسی ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا ایک اپنا ذہنی استطاعت ہے، اپنی ایک کیپیبلٹی ہے، اپنا ایک اس کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، یا جس کی وجہ سے اس کو اگر کوئی سوال آتا ہے تو اس کو سوال سمجھانے کے لیے اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کو پہلے بتانا پڑے گا کہ مکی صورتوں میں مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے، اگر جو مکہ میں نازل ہوئیں اور وہ مدنی صورت تک آتے آتے وہ آیت گویا کہ ایک طرح سے کینسل ہو گئی، اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اگر ایکسپلین کر دی جائیں پراپر طریقے سے پہلے جواب میں، بجائے کہ یہیں تک جواب دے کے رک جائیں، تو اگلے کی تشنگی ختم نہیں ہوتی، اور اس کو جو سوال ہے اس کا وہ ویسے کا ویسے ہی دھرا رہ جاتا ہے۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا سوال کرتا ہے جو کہ بیسک لیول کا ہے، یا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی یہ تو بات اس کو معلوم ہونی چاہیے تھی، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسا یہ جو تحقیقی جواب جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا وہ مناسب رویہ نہیں ہے، اس کا میں آپ سے اس بات میں متفق، میں سن رہا تھا اور میرے دل میں بھی یہ خواہش آ رہی تھی کہ اگر اس کو بجائے تبصرہ کرنے کے اس پہ جواب دے دیا جائے شروع سے آخر تک، جو بھی دلیل ہو، جو بھی ایکسپلینیشن ہو اس کی، اس آیت کی، تو اگر وہ اس کو ایڈریس کیا جائے تو وہ شاید زیادہ اچھا اس کا فائدہ ہوتا، بجائے کہ مطلب میں انتظار ہی کرتا رہا۔ چلے خیر ٹھیک ہے، ہمارے سب دوست جو ہیں ان کا اپنا ایک ہوتا ہے جواب دینے کا انداز، لیکن میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ اگر اس جواب کو بلکہ کسی بھی سوال کے جواب کو، سوال یہ نہ دیکھیں کہ کون کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ سی ہو از سیئنگ اٹ، سی واٹ از بینگ سیڈ، یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اور اس کو ایڈریس کریں، تو اس سے
सवाल जो है वो फिर एक गुफ्तगू जो है वो फिर आगे चलती है, मकालमा आगे चल पड़ता है, और एक अच्छी दूसरे जो सुनने वाले होते हैं उनको भी बात समझ लगती है। तो खैर मैं तो खैर कोशिश करता हूँ अपने ताई, लेकिन शायद मैं भी कहीं बशरी कमजोरियों में कभी कभी ऐसे ना कर सकूं, लेकिन ये आपकी एक अच्छी अच्छी याद दहानी है आपकी। जी जी सर। अवैस भाई, प्रॉब्लम ये है जो कुरान को समझता है ना सर, वो कुरान को जब एक्सप्लेन करता है तो फिर पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ करता है। प्रॉब्लम ये है कि मेरी समझ में, उन जरून भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी समझ में फर्क हो सकता है, कुरान में फर्क नहीं हो सकता। तो ये आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, वाकई अगर ये एक्सप्लेन हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता हम सब के लिए। जी जी बिल्कुल। बल्कि मैं यहाँ पर सर, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने देखा है कि कई दफा हम ना खुले दिल से एक चीज को डिस्कस कर लें, इसमें शुबा क्या है, डर काहे का, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई बात नहीं। और हमारे कई दोस्त बड़े अच्छे तरीके से बात भी करते हैं, मैं उनकी किसी की नीयत में शुबा नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि वो एक नेक नियति से, इखलास से बात करते हैं। लेकिन मैं एक शायद उनको वो तरीका कार, देखिए सर अपना दर्द दिल भाई वो कहते हैं कि समटाइम्स प्रॉब्लम इज नॉट इन द थिंग, इट इज द प्रॉब्लम इज इन द एंगल वी लुक एट। कभी कभी चीजों में प्रॉब्लम नहीं होता, कभी कभी हमारे देखने में प्रॉब्लम होता है कि हम उसको किस एंगल से देख रहे हैं। आपकी जो विजन है वो उसको आप एडजस्ट कर लें तो आपको चीजें समझ लग जाती हैं। तो बहरहाल, लेकिन मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि मियाँ जी का तो खैर ये वो एक ख़ास ब्रॉड का माहौल है कि जिसमें हम तहकीकी गुफ्तगू करते हैं बग़ैर कोई जजमेंट किसी के किए, किसी के इल्म के बारे में बात की है, किसी की पर्सनल कैपेबिलिटी इंटेलेक्चुअल और या इस किस्म की किसी चीज़ को डिस्कस किए बग़ैर हम सवालों पे फोकस करते हैं और उसको जवाब देते हैं। और कई दफ़ा हमें नहीं भी मालूम होता, जैसे आपने मुझे दर्द दिल भाई कल आपने एक अल-फज़ल का हवाला दिया था, मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने कहा कि मैं इस पे मज़ीद बात करके, चेक करके, उस पर तहकीक करके आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये दोस्तों में होता रहता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये समझता हूँ कि सवाल करने वाले को ये एहसास नहीं होना चाहिए आपके जवाब से कि गोया आप उनको कुछ नहीं समझते, मतलब आपको अपने इल्म का ज़्यादा, मैं अब कहना नहीं चाहता, लेकिन यह है कि सबसे ख़तरनाक गरूर जो है ना वो मालो दौलत का नहीं है, वो इल्म का है। जब आलम कोई शख्स अपने आप को इल्म के गरूर में आ जाता है तो वो वहाँ पे इंसान जो है वो फिर कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है वहाँ। खैर हमने बहुत बात कर ली, इस पर किसी और बात की तरफ चलते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है टाइम अब हो चुका है, 4 बज ठीक है गए भैया हैं। जी। तो स्पेसशिप को जनाब आप किसी सैयारे पे उतार दें, किसी दूर दराज सैयारे पे जहाँ हम ठंड तो ना हो। अपने यहाँ पे अपने तो हम बहुत ठंड है सरकार। अपने लिविंग जो है लवर लिविंग हाँ जी, डॉइचलैंड वहीं पे उतारेंगे इंशाल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। सरकार के सूरज के किते लागे ला दे, साढ़े इत्थे -25 होया है। साढ़े भी बर्फबारी पै रही है। सर बर्फबारी एक अलग चीज है, बर्फबारी में बंदा गोला गंडा बना सकता है, गोले बना के एक दूसरे पे फेंक सकता है। ये जो हमारे मुरब्बी साहब बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अरे मुरब्बी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। मुरब्बी साहब कैसे हैं आप? सलाम। पीर क्या हाल मुर्शद है? किधर हैं आप? आपसे ਉਹ सर ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ आपके पास ਬਦਨਾਮ आपकी ਕਰਾਉਣ तकरीर ਲਈ सुन ਕੈਲਗਰੀ रहा ਦੇ था। ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਤਾਂ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। जी जी जी, मुरब्बी साहब आप क्या फरमा रहे? मैंने कहा मैं आपका खिताब सुन रहा था। अच्छा नहीं, अब मुरब्बी साहब मैं माजरत चाहता हूँ, सुबह आपकी कुरान क्लास में मैं आया था, लेकिन मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा था। आप बड़ी मोहब्बत से मुझे लेते हैं और आप ऊपर भी ले लेते हैं, लेकिन मैं वो क्योंकि ये ड्राइविंग थोड़ी डिफिकल्ट है वो स्नो की वजह से, तो मैं सही। इंजॉय कर, आपकी तिलावत में दोस्तों की वहाँ तिलावत जो थी वो मैं इंजॉय कर रहा था। मैं तो आपको कहने लगा था पढ़े तो आप भाग ही गए। जी जी, वो इसी वजह से, क्योंकि मैं वो देख नहीं सकता, मैं चला रहा था, रोड पे था, इस ओके वजह से, ओके। क्योंकि वही मेरा वही टाइम होता है। तो अगर मैं आ जाऊं और मैं ना जवाब दे सकूं तो वो मेरी माजूरी समझ लीजिए, सही है, समझ समझ तो समझ कि मैं ड्राइव ठीक कर रहा है। होता हूँ। राइट तो राइट बस यही बात है। तो दुरुस्त। ठीक ठीक। और कैसा रहा सर अपना मुरब्बी साहब? कोई जी जबरदस्त। जाते जाते कोई अकवाले जरी, कोई हजरत मसीह नहीं मौद मैं तो अलैहिस्सलाम का कोई? अभी जी बस वो इंग्लिश क्लास से अभी बस आया हूँ।
तो अच्छा। खाना वाना खाया तो मैंने कहा मैं देखूं, तो मियाँ साहब की ब्राड लगी थी, बस मैं आ गया। इंग्लिश की क्लास आप पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं आप? नहीं सर, हम पढ़ते भी, हम स्टूडेंट भी तो हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात सर, क्या बात है, जबरदस्त तो जबरदस्त। मैं क्या ख्याल है, शायद भाई से दुआ जी करा सर, लें, जी बिल्कुल, इख्तितामी इनसे दुआ। मैं तो यही कहने लगा था कि अगर अपना शाहिद भाई, वो मैं आपको ना एक अल फजल का एक जो हमारे दर्द दिल भाई के साथ मेरा कल थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, तो वो मैं थोड़ा सा मैं आपकी तरफ उसमें फीडबैक मुझे चाहिए, तो वो भी मैं जरूर। देखूंगा। तो इंशाल्लाह अभी आप सो तो नहीं रहे ना, मतलब? नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छा जाग रहा अच्छा, हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, सही है सही है। आप फोन तो कर लेना फिर बाद जी सर, मैं फोन कर ठीक, लूंगा, बहुत शुक्रिया, बहुत चलिए जजाकल्ला। ठीक है, ठीक फिर है आवाज ठीक है आवाज मियाँ जी, भाई, शायद भाई में। ओके और जी, जी अल्लाह रशीद भाई, दर्द हाफिज, दिल अल्लाह सूरज भाई, दे के हाफिज। करीब मिस्टर करीब जरमान उतारना। गुलाम, ओके। हाँ जी, रजा भाई, जरून भाई, जकी गुलाम भाई, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह बहुत हाफिज, शुक्रिया अस्सलाम मियाँ जी, और वालेकुम। हमारे जजाकल्ला खैर। जितने भी सुनने अस्सलाम। वाले थे, आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह जी, हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाह मियाँ साहब, वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद अल्लाह रखिएगा आप भी। ज़रूर ज़रूर जी ज़रूर, जरूर भाई, खुदा हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। वालेकुम वालेकुम।